اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ ہم جواب دے رہے تھے اس اعتراض کا جس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اردو شاعری کی زبان تو ہے لیکن سائنس کی نہیں ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ سائنس کی بن ہی نہیں سکتے۔ تو ہم پچھلے چند پروگراموں میں الفاظ کا وہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو سائنس میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور جو شاعری میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بڑا ذخیرہ ہے مشترکہ الفاظ کا کہ وہی الفاظ ہم شاعری میں استعمال کرتے ہیں، وہی الفاظ ہم ادب میں استعمال کرتے ہیں اور وہی الفاظ ہم سائنس پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے پچھلے ایک پروگرام میں بتایا کہ وہ الفاظ جو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اسلام سے تعلق رکھتے ہیں یا یہ جنات کے بارے میں ہیں، فرشتوں کے بارے میں ہیں، تو وہ بھی سائنس پڑھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کہ مابعد الطبیعت کہ طبیعت کی وہ شاخ جس میں ان امور کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کہ جو ہمارے حواس سے بالاتر ہوتی ہیں، تو وہ بھی سائنس کی ہی ایک شاخ ہے۔ تو کچھ الفاظ اب آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم شروع کرتے ہیں کہ بوٹ، کشتی، ناؤ سائنس پڑھنے کے لیے کیسے استعمال ہوتی ہے۔ نیوٹن کے تیسرے قانون میں اس کا چلنے کا اصول جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو چپوؤں کے ذریعے قوت لگائی جاتی ہے پیچھے کی طرف اور کشتی رد عمل کے طور پہ آگے کی طرف جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور سوال بھی ہم پڑھتے ہیں کہ دو اکٹھی کشتیاں ایک دوسرے کی طرف متوازی انداز میں جا رہی ہیں، سیدھی جا رہی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی طرف جانے کی کوشش کریں گی کیونکہ درمیان میں رفتار پانی کی جہاں بڑھتی ہے وہاں دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ تو اندر دباؤ کم اور باہر کی طرف دباؤ زیادہ، تو کشتیاں پھر ایک دوسرے کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ دباؤ اور اس کی ویلاسٹی زیادہ ہو، رفتار زیادہ ہو تو دباؤ کم ہو جاتا ہے، رفتار کم ہو تو دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اصول استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال کشتی ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، اور بوائل کرنا، جوش دینا، ابالنا۔ اور یہ ہم کہتے ہیں سائنس پڑھنے کے لیے کہ پانی کا نقطہ ابال یا نقطہ جوش جو ہے وہ 100 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ یہ بوائلنگ پوائنٹ، نقطہ ابال، نقطہ جوش، نقطہ کھولاؤ، یہ سارے الفاظ جو ہے وہ سائنس پڑھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو مختلف مایات کا نقطہ جوش مختلف ہوتا ہے، یہ باتیں ہم سائنس میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے لفظ ہم پڑھتے ہیں برین، دماغ، برین بھیجا، دماغ، یہ تو ظاہر بات ہے حیاتیات میں بھی پڑھتے ہیں، کم و بیش سائنس کی تمام شاخوں میں پڑھتے ہیں، یہ طب میں تو خاص طور پہ پڑھتے ہیں۔ تو بلبل کے کاروبار پہ ہے خندہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا غالب کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بڈ، یہ بھی حیاتیات میں، نباتیات میں پڑھا جاتا ہے، زراعت میں پڑھا جاتا ہے۔ غنچہ، کلی، آنکھ، بعض پودے ہیں جن کی آنکھیں ہوتی ہیں، انگریزی میں بڈ کہتے ہیں۔ تو وہاں سے پودا، پھر ان کو زمین میں دبایا جائے تو پودا وہاں سے اگنا شروع ہوتا ہے، تو اس کو ہم بڈ کہتے ہیں۔ غنچہ، کلی، آنکھ، ان کھیلا پھول جو بند شکل میں ہوتا ہے۔ تو گنے کی پوریوں کے درمیان چشمہ یا آنکھ جو اگ کر نئے پودے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو شاعر استعمال کرتا ہے اسے، کبھی تو آس کے گنچے چٹک کے پھول بنے، کبھی تو آس کے گنچے چٹک کے پھول بنے، کبھی تو ہجر کی یہ رات خواب ہو جائے۔ یہ شاعر کا نام ہے ہمراز نیّر۔
تو بنڈل گٹھا جسے کہتے ہیں ہم، گٹھڑی گٹھا، جس کے بند ہونے کی وجہ سے شکل متعین ہو جاتی ہے، کھلا ہو تو شکل متعین نہیں ہوتی. تو یہ بھی مختلف انداز میں گٹھے کا لفظ سائنس پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ گٹھڑی ہی گناہوں کی کیا کم ہے گراں بھاری، جو اور زیادہ ہم کچھ بارے گراں ڈھونڈیں. اتنا بھار تھوڑا کم ہے گناہوں کا، ہم اور بوجھ ڈھونڈ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا ہے بوائنٹ فورس یا بوائنسی، اچھال. پانی میں اچھال کی قوت ہوتی ہے نا، اور ارشمیدس نے اچھال کا قانون دریافت کیا تھا کہ اچھال کی قوت ہی کی وجہ سے ہمیں پانی میں اپنا وزن کم محسوس ہوتا ہے. اور اچھال کی قوت کی وجہ سے جو بہت بڑا بحری جہاز پانی کی سطح پہ تیرتا ہے، اور سوئی میں اچھال کی قوت کم ہوتی ہے، اس لیے سوئی ڈوب جاتی ہے. تو اچھال کو شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے. اچھل خزانے پہ اپنے نہ مثل فوارہ، فوارے کی طرح اپنے خزانے پہ مت اچھل خزانے پہ اپنے نہ مثل فوارہ، کرے گا دیکھ یہ تیرا تجھے اچھال خراب، تیری اچھال تجھے خراب کرے گی. تو اس طرح بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو شاعروں نے استعمال کیے ہیں اور ہم ان کو سائنس پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے یہ لفظ کیموفلاج ہے. کیموفلاج، پرندے بھی کیموفلاج. یہ تلبیس، بھیس بدلنا، چھپانا اپنے آپ کو. جیسے بٹیر کی شکل پکی ہوئی گندم کی فصل جیسی ہوتی ہے اور اس لیے وہ آسانی سے چھپ جاتا ہے. طوطے کا رنگ سبز ہوتا ہے، اس لیے سبز پتوں میں وہ چھپ جاتا ہے. تو یہ جانوروں کا، یہ پرندوں کی تلبیس ہے. بھیس بدلتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. تلبیس زیادہ اچھا رنگ ہے. تو تلبیس کو فوجی بھی یہ تلبیس استعمال کرتے ہیں محاذ جنگ میں. ہے شیخ کے سر ایسی ہی تلبیس کی ٹوپی، ہے شیخ کے سر ایسی ہی تلبیس کی ٹوپی، جس سے کہ پڑی کانپے ہے ابلیس کی ٹوپی. شیخ کے سر تلبیس کی، جھوٹ کی ایسی ٹوپی ہے کہ ابلیس کی ٹوپی بھی کانپتی ہے اس کے آگے. پر آگے کیپیسٹی، گنجائش، اور اسی سے لفظ نکلا ہے کیپیسیٹر، جو الیکٹرانکس میں پڑھا جاتا ہے. پرزہ ہے چھوٹا سا، چارج کو ذخیرہ کرنے والا، اور اس کی چارج کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو کیپیسیٹنس یا گنجائش کہتے ہیں. اس لیے کیپیسیٹر کو اردو میں گنجائشیہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو شاعر استعمال کرتا ہے اس کو، اس گنجائش، وسعت وغیرہ وغیرہ. تو وسعت میں ہمیشہ سے جداگانہ ہے دونوں، وسعت میں ہمیشہ سے جداگانہ ہے دونوں، دنیا میں نہیں دل سے، دنیا میں نہیں دل میں ہے گنجائش دنیا. وسعت میں ہمیشہ سے جداگانہ ہے دونوں، دنیا میں نہیں دل میں ہے گنجائش دنیا. دنیا اور دل، ان کی الگ الگ گنجائش ہے. وہ کہتا ہے دنیا میں نہیں ہے، دل میں گنجائش زیادہ ہے. تو آگے کیپلریز، شاری یا مونی نالیاں. منہ کہتے ہیں بال کو، شار بھی عربی میں بالوں کو کہتے ہیں. شاری نالیاں، مونی نالیاں، بال جیسی باریک نالیاں جو جسم کے اندر ہوتی ہیں، خون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں. تو خون کی باریک رگوں کا ہمارے جسم کے اندر ایک جال سا ہے، اور شاعر استعمال کرتا ہے منہ مبارک. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو منہ مبارک کہتے ہیں، بال. تو مونی نالیاں، بال جیسی باریک نالیاں. شاعر کہتا ہے کہ ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، لے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا. بال جیسا باریک ہو گیا، ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، بال جیسا باریک ہو گیا. تو اس کے بعد کیپچر ہے. ہم خصوصاً پڑھتے ہیں کہ نیوٹران کیپچرنگ، نیوٹران کی اسیری. ایٹم نیوٹران کو اپنا اسیر کر لیتا، قبضے میں لے لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے.
یہ جوہری طبیعت میں ہم پڑھتے ہیں اس کو کہ جب بھی کوئی ایٹم الیکٹران کو قبضے میں لیتا ہے تو اس پر منفی چارج آ جاتا ہے، جب پروٹان کو قبضے میں لیتا ہے تو اس پر پروٹان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس پر مثبت چارج آ جاتا ہے۔ تو گرفت، پکڑ، اسیر ہونا، وہ مجھے شعر بھی ایک یاد آیا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو یہاں پہ شعر ہے کہ جھگڑے پڑے ہیں میری گرفت و نجات کے، جھگڑے پڑے ہیں میری گرفت و نجات کے، دوزخ میں اور رحمت پروردگار میں۔ تو اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے کیٹیگری۔ ہم درجہ بندی جب کرتے ہیں جانوروں کی، پودوں کی، تو اس وقت یہ لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور جب شعبہ جات کا ذکر کرتے ہیں، مختلف علوم و فنون کا یا اشیاء کی ہم کرتے ہیں درجہ بندی، تو اس وقت بھی کیٹیگری، اس کا مطلب ہوتا ہے درجہ یا زمرہ۔ تو ہاتھی، ہم کہتے ہیں ہاتھی نباتات خور جانوروں کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر جانوروں کی خوراک کے لحاظ سے قسمیں ہم پڑھیں تو ہاتھی جو ہے وہ نباتات خور جانوروں کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ پستی قوم کے جب آگئے دن اے اکبر، پستی قوم کے جب آگئے دن اے اکبر، اونچے درجوں میں ہوئے عقل کے دشمن پیدا۔ قوم کی پستی کے جب دن برے آتے ہیں، پستی کے دن آتے ہیں، تو اونچے درجوں میں عقل کے دشمن پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہیں اوپر جو ہیں وہ عقل کے دشمن، قوم کے، ملک کے دشمن۔ تو اس کے بعد ہے سیل، خلیہ، جانداروں کی بنیادی ساختی اکائی خلیہ کہلاتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب سے تمہارے نام سے موسوم ہو گئے، جب سے تمہارے نام سے موسوم ہو گئے، خلیے دل و دماغ کے مسموم ہو گئے، زہریلے ہو گئے، مسموم ہو گئے، زہریلے ہو گئے۔ اور آگے لفظ آتا ہے سیل میمبرین، خلوی جھلی، خلیے کے اندر، خلوی دیوار کے اندر ایک خلوی جھلی ہے۔ آپ انڈے کی جھلی دیکھ سکتے ہیں، باہر کی طرف دیوار ہے اور اس کے اندر ایک جھلی ہے، انڈا بھی خلیہ ہے تو خلوی جھلی ہے۔ تو یہ سائنس پڑھنے کے لیے یقینی بات ہے، استعمال کرتے ہیں ہم اس کو۔ تو اسے خلوی جھلی اور غشائے خلیہ بھی کہتے ہیں۔ غشا کہتے ہیں تہہ کو، پردے کو، جھلی کو، غشا بھی جھلی کو کہتے ہیں۔ اور یہ نیم سرایت پذیر جھلی ہوتی ہے، عموماً جو خلیے کے اندر ہوتی ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ کئی اصطلاحیں ایک ہی شعر میں استعمال کی ہیں، غشائے خلیہ، دیوار خلیہ، سیل وال، اور آب خلیہ، سائٹوپلازم، جو آب خلیہ آپ کہہ سکتے ہیں، پانی جو خلیے کا پانی۔ غشائے خلیہ، دیوار خلیہ اور آب خلیہ، ہو گئے ہیں میرے خلیات کے حصے بکھرے، میرے خلیات کے حصے بکھرے ہو گئے ہیں، میں پھوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہوں۔ تو ایک ہی شعر میں کئی اصطلاحیں خلیے کی استعمال ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کریکٹرسٹکس، کریکٹرسٹکس آف ڈفرینٹ تھنگز۔ کریکٹرسٹکس یہ ہم کہتے ہیں کہ فزیکل کریکٹرسٹکس، کیمیکل کریکٹرسٹکس، یعنی طبی خصوصیات اور کیمیائی خصوصیات وغیرہ وغیرہ، سائنس میں ہم یہ لفظ عام پڑھتے ہیں۔ خصوصیت، خاصیت۔ تو ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، علامہ اقبال فرماتے ہیں، ایک فقر سے، فقیری سے، یعنی ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے قوموں میں خاصیت اکثیری۔ ایک فقر ایسا ہے کہ قوموں میں مسکینی پیدا ہوتی ہے، اور ایک فقر ایسا ہے کہ جس سے قوموں میں اکثیر، جو قوموں کی اکثیر ہے، لازمی جز ہے قوموں کا، قابل فخر جز ہے۔ تو یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ کلاسیفیکیشن
درجہ بندی پورا باب ہے سائنس میں، حیاتیات میں خاص طور پہ. تو درجہ بندی یا تقسیم، ہم پودوں کو، جانوروں کو جو ہے وہ مختلف درجوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو اس کو انگریزی میں کلاسیفیکیشن اور اردو میں درجہ بندی کہتے ہیں. تو کہاں فلک کے جو درجے ہمارے گھر کے ہیں، کہاں فلک کے جو درجے ہمارے گھر کے ہیں، فرشتوں کے نہیں جو مرتبے بشر کے ہیں. اور کلائمیٹ، آب و ہوا، اس پر بھی پورا جغرافیے میں خاص طور پہ، حیاتیات میں بھی، کیمیا میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جو میں جس کی آب و ہوا سے تھا سہم کر نکلا، میں جس کی آب و ہوا سے تھا سہم کر نکلا، اسی مقام پہ پھر بود و باش لے آئی، رہائش میری اسی مقام پہ پھر دوبارہ لے آئی. کلاؤڈ، بادلوں کے بننے کی وجہ، بادل گرجتے ہیں، ان میں بجلی پیدا ہوتی ہے، دو تہیں ایک مثبت ایک منفی چارج کی اکٹھی جب ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو جو بہت سی روشنی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی آواز بعد میں آتی ہے. تو بادلوں کو بھی ہم سائنس پڑھنے کے لیے مختلف انداز سے استعمال کرتے ہیں. تو ابر برسا ہے کہیں شام سے پہلے پہلے، شاعر کہتا ہے بادل یعنی ابر برسا ہے کہیں شام سے پہلے پہلے، ہو گئی شام حسین شام سے پہلے پہلے. اور کوئلہ، چارکول، کیمیا میں تو خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے کاربن کے حوالے سے، کہ کوئلہ آج کل خاص طور پہ نکالا جا رہا ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے. پہلے ریل کا انجن اور بہت سے کارخانے اسی سے چلا کرتے تھے. تو ایسی ٹھنڈی ہو گئی لالے کی آگ، لالا گلے لالا، ایسی ٹھنڈی ہو گئی لالے کی آگ، کوئلہ بجھ کر ہوا داغِ جگر، کوئلہ بجھ کر ہوا داغِ جگر. اور کوڈ کا مطلب ہوتا ہے رمز. یہ کمپیوٹر میں آج کل خاص طور پر کوڈنگ، ڈی کوڈ. راز اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب رمزیہ تحریر، رمزیہ علامات، خفی ہوئی چھپی ہوئی تحریر یا چھپی ہوئی علامات. جاسوسی محکموں میں یہ خاص طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، اور کمپیوٹر میں تو یہ زیادہ راز، خفیہ پیغامات. تو یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اور کلیکٹ، جمع کرنا، اور طبیعت میں تو ہم خاص طور پہ پڑھتے ہیں الیکٹرونکس میں، ٹرانسسٹر جب پڑھتے ہیں تو اس کا ایک حصہ ایمیٹر مخرج ہوتا ہے، دوسرا حصہ بیس اساس ہوتا ہے، تیسرا حصہ کولیکٹر جامع ہوتا ہے، جمع کرنے والا، چارجوں کو جمع کرنے والا. تو ویسے بھی جمع تفریق. تو جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، غلب کہتے ہیں. اور آگے کولائڈ ہے، کولائڈ کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. الاسٹک کولیجن اور ان الاسٹک کولیجن یعنی لچکدار تصادم اور بے لچک تصادم ہم طبیعت میں پڑھتے ہیں. یہ 11ویں جماعت میں ہے، لچکدار تصادم اور بے لچک تصادم. تو یہاں پہ کولائڈ تصادم ہے. شاعر کہتے ہیں ظرف اپنی جرتوں کا آزمانے کے لیے، ظرف اپنی جرتوں کا آزمانے کے لیے، جب ملا ساحل تو خود ٹکرا گئے ساحل سے ہم. اور رنگ بھی سائنس پڑھنے کے لیے، روشنی 7 رنگوں میں بکھر جاتی ہے، اس کو انتشار نور کہتے ہیں. اور جو ہر رنگ کا تعدد یعنی اس کی فریکوینسی تعدد الگ الگ ہوتا ہے، طول موج الگ الگ ہوتی ہے. تو عجیب شخص تھا بارش کا رنگ دیکھ کے بھی، پروین شاکر کا ہے، عجیب شخص تھا بارش کا رنگ دیکھ کے بھی، کھلے دریچے پہ ایک پھول دان چھوڑ گیا. اور اس کے بعد لفظ استعمال ہے کمپیریزن، کمپیئر، موازنہ کرنا. یہ شماریات میں بھی، یہ ریاضی میں بھی، یہ طبیعت میں بھی اور شعبوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو موازنے کی گھڑی آ ہی جائے گی ایک دن، گرفتہ دل جو ہیں ہوں گے وہ شاداں و فرحاں، جو دل گرفتہ ہیں وہ خوش و خرم ہو جائیں گے ایک دن.
اور اس کے بعد لفظ ہم پڑھتے ہیں کمپاؤنڈ، مرکب۔ کیمیائی لحاظ سے جو چیزیں جڑ جاتی ہیں تو وہ الگ نئی چیز بن جاتی ہے، جسے مرکب کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں میر انیس، ٹکڑے تھے عضو قطع تھا جامع حیات کا، ٹکڑے تھے عضو قطع تھا جامع حیات کا، عالم مرکبات میں تھا مفردات کا، عالم مرکبات میں تھا مفردات کا۔ تو سائنس پڑھنے کے لیے یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ایک لامحدود سلسلہ ہے کہ جس کو ہم جتنا لمبا کرنا چاہیں اتنا لمبا کر سکتے ہیں، کہ یہ ایک بیہودہ سی بات ہے، انتہائی آپ کہہ لیں کہ بے بنیاد بات ہے کہ دیکھو جی سائنس جو ہے وہ جو اردو ہے وہ شاعری کی زبان تو ہے تو مگر سائنس کی زبان نہیں ہے۔ اسے میں کہتا ہوں اسے تاریخ، اس سے ماضی نے بھی جھٹلایا، اسے حال بھی جھٹلا رہا۔ ماضی گواہ ہے کہ اردو سائنس کی زبان رہی ہے، اور حال بھی گواہ ہے کہ اردو سائنس کی زبان ہے۔ ماضی میں نے پہلے مثال دی، 1917 سے لے کر 1948 تک جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن میں 500 کے قریب کتابوں کے، بڑی بڑی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ آج ریختہ.com پہ یہ ساری کتابیں موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی جیسے سائنسدان وہاں سے اردو میں پڑھ کے نکلے، ماسٹر ڈگری اور MBBS کرنے والے بہت سے ڈاکٹر وہاں سے کر کے نکلے، اور برطانیہ کے ایک ماہر وفد نے ایک تجزیہ کیا کہ جو یہاں سے پڑھنے والے لوگ ہیں، اردو میں پڑھنے والے لوگ انگریزی میں پڑھنے والے لوگوں سے کہیں آگے ہیں، ان کے تصورات جو طب کے ہیں، جو طبیعت کے ہیں، کیمیا کے ہیں، دوسروں سے زیادہ واضح ہیں، ان کو سمجھ زیادہ آئی ہے، وہ مافی ضمیر کو لکھ بھی سکتے ہیں، ہر طرح سے بیان کرنے کے قابل ہیں۔ تو یہ فرق تھا، یہ ماضی۔ اگر وہ سلسلہ اب تک جاری رہتا کہ جامعہ عثمانیہ کا نصاب پاکستان بننے کے بعد ہماری ساری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھایا جاتا، تو آج ہم اس ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے سپر طاقت بن چکے ہوتے۔ یہ سلسلہ ترجموں کا جاری رکھا ہوتا تو ہماری لائبریریاں آج اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھر چکی ہوتی، جس طرح روس کی لائبریری روسی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھری ہیں، امریکہ کی لائبریری انگریزی میں لکھی ہوئی کتابوں سے، جاپان کی لائبریریاں جاپانی میں لکھی ہوئی کتابوں سے، چین کی لائبریریاں چینی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھری پڑی ہیں، اسی طرح جرمن، فرانس، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، چھوٹے چھوٹے ملکوں کی لائبریریاں اس کی اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے، اور آج ہر طرح کے سافٹ ویئر ان کی زبانوں میں تیار ہو رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنی زبان بولتا پڑھتا اور ہر جگہ پہ اس کو استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا، ہم بھی انہی کی طرح ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے ہم کہیں آگے پہنچ چکے ہوتے، مگر ہم اس راستے سے ہٹتے ہمارے سامراجی طاقتوں کے اعلی کار حکمران، انگریزوں سے جاگیریں لینے والے یہاں کے حکمران بن بیٹھے، اور سب کو پیچھے دھکیلتے ہم صرف صفر پر آگے، بلکہ منفی پر آگے، اور آج ہمیں صفر سے کام شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج بھی یہ کام شروع کر دیا جائے کہ اس کی پشت پر اتنا کام ہو چکا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ تو آج بھی یونیورسٹی موجود ہے کراچی میں، ماسٹر ڈگری جہاں پہ ہو رہی ہے، اور ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اجازت نہیں دیتی باقی یونیورسٹیوں میں اردو میں ماسٹر ڈگری کرنے کی، ہر سطح پہ اردو کے اندر پڑھنے کی اور امتحان دینے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ تو اجازت اگر دے دے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح کی جو لغو باتیں ہیں وہ کہنے والے لوگ ہی دفن ہو جائیں گے، اس طرح کے بیانیے دفن ہو جائیں گے، حقیقت کے اندر دفن ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح کی بے بنیاد باتیں
یہ ہماری جو تعلیم کی بنیادیں ہیں ان کے اندر کھو کر رہ جائیں گی، دفن ہو جائیں گی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ماضی اور حال گواہی دیتا ہے کہ اردو سائنس کی زبان بھی ہے، اردو شاعری کی بھی ہے، اردو ادب کی ہے، ادب کی بھی ہے، ہمہ پہلو ہر چیز اردو میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک توجہ ایک اور طرف دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ادب کی ایک اہم قسم سائنسی ادب ہے، جو ترقی یافتہ ملکوں میں فلمیں بنتی ہیں، اس میں ایسے موضوعات لیے جاتے ہیں جو ایک سمجھے ما فوق الفطرت ہیں، جس کو انسان کا ذہن تسلیم نہیں کرتا، مگر اس پہ وہ ایک نیا راستہ لوگوں کو بتاتے ہیں، کہ ایک نئی چیز بتاتے ہیں کہ جس سے راستہ ملتا ہے نئی چیزیں ایجاد کرنے کا۔ آج جو یہ موبائل ہے جیب کے اندر، یہ 50 سال پہلے لوگوں کے ذہنوں میں خواب و خیال تھا، ذہنوں میں یہ تصور نہیں ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، مصنوعی سیارے کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو یہ سائنس جو ہے وہ سائنسی ادب جو ہے وہ اس طرح کے تصورات لوگوں کے ذہنوں میں دیتا ہے کہ جس سے آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، سائنس میں ترقی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور بدقسمتی سے جو سائنسی ادب جو ہے وہ نثر میں بھی اور شاعری میں بھی، سائنسی ادب جو ہے وہ نثر میں بھی اور شاعری میں بھی، میں نے الحمدللہ کافی نظمیں لکھی ہیں سائنسی موضوعات پہ، وہ آپ کو سناؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کی زبان شاعری بھی ہے، اور شاعری سائنس کی زبان بھی ہے، اور سائنس شاعری کی زبان بھی ہے۔ تو اردو دونوں ہیں، سائنس بھی ہے اور شاعری بھی ہے۔ شاعری میں سائنس بھی بیان کی جا سکتی ہے اور نثر میں بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ تو یہ لغو سی بات ہے کہ سائنس کی کوئی الگ زبان ہے اور شاعری کی کوئی الگ زبان ہے۔ دنیا اس کو نہیں مانتی، کوئی ماہر تعلیم اس کو نہیں مانتا، یہ دنیا کا کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ سائنس کی زبان الگ ہے اور جو ہے وہ شاعری کی زبان الگ ہے۔ ہاں، شروع میں لاطینی کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا تھا کہ اس میں سائنس نہیں، نیوٹن خود جو ہے وہ یہ آئنسٹائن بھی یہ خود کہتا تھا کہ اس میں نہیں لکھی جا سکتی۔ تو بہرحال یہ چیزیں لغو ہیں، یہ بیہودہ ہے، ایک بیانیے کے طور پر پھیلائی جاتی ہیں تاکہ سامراجی مقاصد کو پورا کرنے والے جو ان کے یہاں ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے نظام تعلیم کو صحیح سمت میں جو ہے وہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی جد و جہد اور اس میں کوشش کے ذریعے حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔